لفظوں کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ اللہ حضور قبلہ شاہ جی کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے. آمین کہو بیٹا. آپ کو صحت و سلامتی والی دراز عمر عطا فرمائے. بھئی میری طرف دیکھیں بچے، میری طرف دیکھو سارے. اور ہم قدم با قدم ایسے بزرگوں کی دعاؤں اور آپ کی تربیت کے محتاج ہیں. آپ کے ساتھ علماء کا خوبصورت گلدستہ ہے اور جو نقابت میں خطابت بھی فرما رہے تھے. بڑا مزہ آ رہا تھا آپ کا بھی. گزارش یہ ہے کہ کوئی وہ محفل جس پر ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہو کہ یہ محفل حضور کی نظروں میں ہے، وہ محفل چھوٹی نہیں ہوتی. جو محفل مصطفیٰ کی نظروں میں ہو وہ محفل چھوٹی نہیں ہوتی. میرے والد گرامی حضرت بابا جی مظہر فرید شاہ صاحب رحمہ اللہ، آپ نے مجھے فرمانا کہ بیٹا قرآن کھول کر کبھی یہ نہیں سوچنا کہ لوگ تھوڑے ہیں، کیونکہ لوگوں کو نہیں سنانا. دل میں یہ بات رکھنی ہے کہ مصطفیٰ کی باتیں ہیں، مصطفیٰ ہی کی بارگاہ میں سنا رہے ہیں. اور اگر حضور سن لیں اور قبول کر لیں تو دنیا بھی سمر جاتی ہے اور آخرت بھی سمر جاتی ہے. تو اس لیے آپ بالکل نہ موسم کو دیکھیں اور نہ مجمع کو دیکھیں، کیونکہ قرآن حکیم مجموع کا محتاج نہیں. یہ ایسا ذکر ہے کہ آپ سارے بھی اٹھ کر چلے جائیں تو اسے فرشتے سننے آ جائیں گے. تو ہاں، یہ بزرگ جو سامنے بیٹھ کے سو گئے ہیں ان سے منت کریں کہ سونا نہیں ہے، جاگنا ہے. اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں. نہیں اس طرح نہیں، ایک آواز سے کہیں سبحان اللہ. بس ایسے تھوڑا تھوڑا، بس جیسے اب بولے ہیں نا ایسے تھوڑا تھوڑا بولتے آئیں. تو پھر میں تو حضرت شاہ صاحب کی بارگاہ میں ساری رات سبق سنانے کو تیار ہوں. نہیں آپ ٹھنڈے ہو گئے ہیں، دوسری دفعہ بھی ٹھنڈے ہو گئے ہیں. اب مجھے بتائیں، ہاں ٹھیک ہے، یعنی 55 منٹ ہو چکے ہیں تو 55 منٹ پہ پہلی آیت جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں. آپ تھوڑا قریب ہو جائیں، آپ بھی تھوڑا قریب ہو جائیں، میرے نزدیک ہو جائیں. استاد جی آپ کا بھی چہرہ نظر آنا چاہیے تاکہ بات سبق سنانے میں آسانی ہو جائے. سورہ یوسف کی ایک آیت عرس مبارک پر تلاوت کی تھی، اسی آیت کو دوبارہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ جی نے پاک رب جی بادشاہ سورہ یوسف کی جو کہ 12 نمبر سورہ ہے اور اس کی آخری آیت، اے بیٹا کاکا موبائل بند کر دیو تو میرے بل رکھو. اچھا چلو آن رکھے موبائل، لیکن میری طرف دیکھیں، ادھر ادھر نہیں دیکھیں اور ہمتن گوش ہو جائیں تاکہ جو میں پڑھوں تو وہ میرے حلق سے نکلے تو آپ کے سینے میں اتر جائے. اور قرآن حکیم کے لفظوں کی برکت سے سب کا سینہ مدینہ ہو جائے. یار اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں آپ؟ ایک آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں. اب سماعت کریں. اللہ جی فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثٍ يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. لیوی پوری آیت ہو گئی ہے، سبحان اللہ کہہ. اللہ جی فرماتے ہیں لام کا معنی ہے شک نہیں کرنا. لام کا کیا معنی ہے؟ آگے ہے قد. قد کا معنی ہے کبھی بھی شک نہیں کرنا.
خد کا کیا معنی ہے؟ کبھی بھی شک، آپ کو بولنا نہیں آتا، آپ بولے میرے ساتھ، کبھی بھی شک نہیں کرنا۔ اللہ جی کس بات پہ؟ فرمائے کانا فی قصصہم، ان کے جو قصے ہوتے ہیں نا، ان کے جو واقعات ہوتے ہیں، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں، عبرتن لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے ہم نے ان کی باتوں میں زندگی گزارنے کا سلیقہ رکھا ہے۔ آگے اللہ جی فرماتے ہیں ما کانا حدیث یفترا، ان کی باتوں کو بناوٹی باتیں نہیں سمجھنا، من گھڑت کسے نہیں سمجھنا، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، بلکہ ان کا ذکر جو ہے ماضی کے سارے کاموں کی تصدیق کرتا ہے، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے بڑا مفصل بیان کیا ہے ان کا، وَهُدًا، شک نہیں کرنا قرآن میں جتنی باتیں ہیں وہ ہدایت ہے۔ قرآن میں ساری باتیں کیا ہے؟ سارے بولو بیٹا، قرآن میں کیا ہے؟ وَرَحْمَةً، اور شک نہیں کرنا تم نے جب ان کا ذکر سجا لیا ہم تمہیں رحمت سے مالا مال کر دیں گے۔ ہم تمہیں کیا عطا فرمائیں گے؟ یار آپ باری باری بولتے ہیں ایک آواز سے کو رحمت، کیا عطا فرمائیں گے؟ اچھا یہ جو بات ہوئی ہے جس میں اللہ جی پاک رب بادشاہ فرماتے ہیں شک نہیں کرنا، تو یہ ہدایت ہے، عبرت ہے، سبق ہے، رحمت ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ مالک فرماتا ہے اسے خریدنے کے لیے نا، اس سودے کو خریدنے کے لیے خریدار چاہیے اور ان کے پاس کرنسی چاہیے، جس کرنسی سے یہ سودا خریدا جا سکتا ہے۔ مالک وہ کرنسی کون سی ہے؟ اللہ جی فرماتے ہیں لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس کرنسی کا نام ایمان ہے۔ اس کرنسی کا کیا نام ہے؟ یعنی اگر ایمان ہے تو قرآن ہدایت دے گا۔ بھائی ٹھنڈا کیوں بولتے ہو جسے سمجھ آ گئی ہے؟ پھر بولو میرے ساتھ، اگر ایمان ہے تو قرآن ہدایت دے گا۔ اگر ایمان، دیکھیں میں اس کی تائید میں ایک آیت سورہ اسراء سے لے رہا ہوں جو کہ سورہ بنی اسرائیل کے نام سے بھی آپ جانتے ہیں، 17 نمبر سورہ ہے اور بڑی معروف آیت ہے جسے میں تلاوت کر رہا ہوں۔ پاک رب جی بادشاہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ شاباش بیٹا، اس طرح قرآن سنتے ہیں، مل کے سارے سبحان اللہ کہا۔ پھر سنیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اس وقت میں کون سی آیت پڑھ رہا ہوں؟ 82 نمبر سورہ بنی اسرائیل ہے، 17 نمبر سورہ ہے اور 82 نمبر آیت ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، دیکھو ہم نے سارا قرآن شفا بنا کر اتارا ہے، ہم نے سارا قرآن رحمت بنا کر اتارا ہے۔ رب جی یہ جو رحمت اور شفا ہے یہ سب کے حصے میں ہے؟ فرمایا نہیں، اسے خریدنے کے لیے ایک دولت چاہیے، اسے خریدنے کے لیے ایک کرنسی چاہیے۔ مالک جی وہ کون سی ہے؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین، یہ قرآن شفا اسے دیتا ہے جس کے پاس ایمان موجود ہو۔ دیکھیں آپ کو اگر یہاں تک سمجھ آ گئی ہے تو مجھے سورہ ہود سامنے آ رہی ہے، 11 نمبر سورہ ہے اور 120 نمبر آیت میرے سامنے ہے۔ مالک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، محمد جی ہم نے آپ کے ساتھ آدم کا قصہ بیان کیا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ نوح کی کشتی کا واقعہ بیان کیا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ ابراہیم کی آگ والا واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ سارے چپ بیٹھے،
آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ہر جملے پہ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ ہم نے آپ کے ساتھ اسماعیل کی چھری کا واقعہ بیان کیا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ یہ جو سارے نبیوں کا ذکر بیان کیا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے؟ اللہ جی وہ کیا مقصد ہے؟ فرمایا ما نثبت بہ فؤادک، اسے سن کے کمزور دل طاقتور ہوتا ہے۔ اسے سن کے کمزور دل، سارے بولو اسے سن کے کمزور دل، اسے سنیں گے نا بندے تو ان کا کمزور دل طاقتور ہو جائے گا۔ بھائی جب یہ سنیں گا نا کہ اکیلے موسیٰ حق کے لیے فرعون جیسی سپر پاور سے ٹکر لیتے ہیں، ان کا دل بھی مضبوط ہوگا۔ جب یہ سنیں گے نا اکیلے ابراہیم نمرود جیسی طاقت سے حق کے لیے ٹکر لیتے ہیں، ان کا دل بھی مضبوط ہوگا۔ جب یہ سنیں گے نا کہ دیکھو اکیلا مجدد اعظم اکبر بادشاہ سے ٹکر لیتا ہے، ان کا دل بھی مضبوط ہوگا۔ تو جب یہ بزرگوں کے حوصلوں کو سنیں گے ان کے دل کو طاقت آئے گی۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، محمد جی یہ اللہ والوں اور بزرگوں اور انبیاء اور رسولوں کا ذکر وسیلہ ہے بندوں کو حق تک لے جانے کا، اسی کے ذریعے بندے حق تک پہنچ سکتے ہیں۔ فرمایا وَمُعِذَةٌ، یہ ذکر نصیحت ہی نصیحت ہے، وَذِكْرَا، اور یہی وہ ذکر ہے جو بندوں کو بھولا ہوا صراط مستقیم یاد کرا سکتا ہے۔ اچھا بھئی اب کیا کیا ملے گا آپ کو پتہ چلا ہے؟ دل مضبوط ہوگا، بولو کیا ہوگا؟ حق ملے گا، کیا ملے گا؟ نصیحت ہوگی۔ ایک بچہ جاؤ اور یہ بچے جو یہاں پہ کھڑے ان سے کہو یہاں سے دور چلو جو قرآن پڑھا جائے۔ ایک نوجوان جلدی سے جاؤ اور یہ جو بچے یہاں پہ بات کر رہے ہیں ان سے کہو یہاں سے دور چلو جو آپ کی آواز مسجد تک نہ آئے۔ آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں، پھر سنیں کیا ملے گا؟ دل طاقتور ہوگا اور حق ملے گا، نصیحت ملے گی، ایمان تازہ ہوگا، صراط مستقیم یاد آ جائے گا۔ پاک رب جی یہ سب کو ملے گا؟ فرمایا نہیں، جس کے پاس خریدنے کی کرنسی ہوگی، جس کے پاس خریدنے کی کرنسی ہوگی یہ سودا اس کے لیے ہے۔ اللہ جی وہ کرنسی کون سی ہے؟ فرمایا وَذِكْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ، دیکھو جس کے پاس ایمان ہے قرآن اس کا دل مضبوط کرتا ہے، جس کے پاس ایمان ہے قرآن اسے حق دیتا ہے، جس کے پاس ایمان ہے قرآن اسے ہدایت دیتا ہے، جس کے پاس ایمان ہے قرآن اسے نصیحت دیتا ہے، جس کے پاس ایمان ہے صراط مستقیم بھی اسی کے نصیب میں لکھا گیا ہے۔ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آ گئی ہے اتنا کو سبحان اللہ کہہ لو۔ بابا جی تسی گوڑے تھلے کر کے بہو، تم سو گئے ہو گوڑے تھلے کر کے بہو۔ لیکن نوجوانوں گزارش یہ ہے میں سورہ المائدہ پڑھ رہا ہوں، 5 نمبر سورہ ہے، جب آپ کی پوری توجہ ہو جائے گی نا پھر میں خطاب شروع کر دوں گا۔ نہیں ابھی چکر نہیں بن رہا، مجھے نہیں کوئی سمجھ آ رہا۔ میں سورہ المائدہ پڑھ رہا ہوں، 5 نمبر سورہ ہے اور میں 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ بات کو آگے چلنے کے لیے 5 نمبر سورہ سے 5ویں آیت کو پڑھ رہا ہوں اور اس آیت کا میں نصف آخر لے رہا ہوں۔ اللہ جی ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، دیکھو ادھر دیکھو بازار دیکھو بھائی، حد ہو گئی ہے یار، ادھر ادھر کاکا نہیں دیکھنا میری طرف دیکھنا ہے۔ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، وا کا معنی ہوتا ہے اور من کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی ہو، یکفر بالایمان، اگر وہ ایمان کا انکار کر دے، اگر وہ ایمان کا منکر ہو جائے، فقد حبط عملہ، اس کے جتنے بھی عمل ہوں گے سارے جلا دیے جائیں گے۔
یعنی اگر کوئی بندہ ایمان کا انکار کر دے تو اس کی نمازیں جلاؤں گا، روزے جلاؤں گا، حج جلا دوں گا، زکاتیں جلا دوں گا۔ اب بچوں جتنی تم توجہ سے سن رہے ہو نا، میں سورہ فرقان کھولتا ہوں، 25واں سورہ ہے، اور میں 70 نمبر آیت کو لیتا ہوں تاکہ بات آگے بڑھ جائے۔ مالک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر تم ایمان کا انکار کر دو تو میں نمازیں، روزے، حج، زکاتیں جلا دوں گا، پر سنو الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ ایمان لے کر عمل صالحہ کی طرف آ جائے تو مجھے میری عزت کی قسم ہے میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں۔ بھئی آپ کو سمجھ آئی ہے؟ کیا سمجھ آئی ہے آپ؟ کیا پلے پڑا ہے آپ کو اتنی دیر میں؟ اگر قرآن سے ہدایت لینی ہے تو ایمان سے ملتی ہے، اگر قرآن کی نصیحت لینی ہے تو ایمان سے ملتی ہے، اگر قرآن سے ثابت قدمی حاصل کرنی ہے، دل کو مضبوط کرنا ہے تو ایمان سے ملتا ہے، اگر قرآن سے شفا لینی ہے تو ایمان سے ملتی ہے، اگر قرآن سے رحمت لینی ہے تو ایمان سے ملتی ہے، اگر قرآن سے زندگی کا سلیقہ لینا ہے ایمان سے ملتا ہے۔ بھئی آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہاں تک فرما دیا کہ اللہ اس بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے جس کے پلے ایمان آ جائے۔ بھئی ایک میں اپنے سبق کا رخ تھوڑا سا ادھر کروں تاکہ بات جو ہے تھوڑی آگے بڑھے۔ قبلہ استاد جی یہ جو ایمان ہے نا، علماء لغت میں تاج العروض سے لے کر مرزا زبیدی تک، مرزا زبیدی سے لے کر یعنی علامہ راغب اصفہانی تک میں انشاءاللہ ضمانت دیتا ہوں آپ کو، آخری سانس تک میری ضمانت ہے اپنے لفظوں کی۔ وہ کہتے ہیں ایمان کے 5 معنی ہیں۔ تو اڈا دل نہیں کردا ایمان دے معنی سن لئیے؟ اچھا نہیں کرتا جی، رہنے دیں، چھوڑیں جی، نہیں کرتے جی، میرا خیال تھا کرے ایمان کے معنی۔ آپ کا نہیں دل کرتا، چلو آگے چلتے ہیں۔ آپ تو سو گئے ہیں نا آگے بیٹھ کر، آپ یار آپ کا دل کرتا ہے ایمان کے معنی سننے کو؟ جس کا کرتا ہے وہ شکل دکھاؤ سبحان اللہ کہہ کے۔ لو جی بندے تیار ہے۔ ایمان کے کتنے معنی ہیں؟ 5 معنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں الانسان فی الامن، روٹ ورڈ کیا ہے قبلہ؟ الف میم اور نون، الف میم اور نون ایمان کا روٹ ورڈ مادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں الانسان فی الامن، مضطرب انسان کو، بے چین کو جو قرار دے اس طاقت کو ایمان کہتے ہیں۔ جیتے رہو، اللہ تمہاری عمریں دراز کرنا۔ دیکھیں ہم قرآن پہ بحث کر رہے ہیں نا، تو یہ قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہتے ہیں ایمان کا معنی ہے یقین۔ ایمان کا کیا معنی ہے؟ اور جس نے یقین کہہ دیا ہے نا، اللہ کی قسم اس کے بھی 40 گناہ معاف ہو گئے۔ اس لیے کہ لفظ یقین بذات خود بھی قرآن ہی کا لفظ ہے۔ اب یہ یقین کیا ہے؟ آؤ اسے قرآن سے پڑھتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کرو اپنے رب کی، اور وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اتنی عبادت کرو کہ ہر سانس عبادت میں گزر جائے، اور وہ عبادت اتنی ہو جائے کہ حتیٰ یاتی عقل یقین، ساری زندگی ہر سانس عبادت میں گزارنے کے بعد موت کی ہجکی پر جو مقام نصیب ہوتا ہے اسے یقین کہتے ہیں۔ اچھا تو مالک پھر فرمایا ایمان کا معنی یقین ہے۔ ایمان کا معنی، ایمان کا معنی کیا ہے؟ میرے نوجوان بچوں اس بات کو یوں سمجھ لو کہ قرآن حکیم یہ سمجھا رہا ہے کہ ساری زندگی عبادت میں گزارنے کے بعد بندے کو جو منزل نصیب ہوتی ہے، ایمان کی پہلے قدم پر بندہ اس منزل پر بیٹھ سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں غوث کتب سب ارے ارے رے، عاشق جان اگیرے ہو،
جس منزل تھے عشق پچاوے غوث نہ پاندے پھیرے ہو. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ قبلہ بوریت تو محسوس ہو رہی ہوگی میری گفتگو میں آج، لیکن میں عرض کرتا ہوں ایمان کا اگلا معنی ہے زوال الخوف. جہاں جا کے بندے کا خوف ختم ہو جائے اور وہ اس منزل پر آ جائے باہر چیزیں جمال یار دیدہ. جب وہ اس منزل پر آ جائے باہر چیزیں جمال یار دیدہ، اسے کوئی خوف نہ رہے کسی شے کا، اسے صرف اپنا یار ہر طرف نظر آئے. زوال الخوف کی منزل پر جب کوئی بندہ آ جائے اسے کسی کی پرواہ نہ ہو اپنے یار کے سامنے. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ پھر سے کہہ رہا ہوں، جب بندے کو یار کے علاوہ اپنے یار کے معاملے میں کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو، باہر سو جلوہ دلدار دیدم، وہ جدھر دیکھے اسے یار کا ہونا نظر آتا ہو، اس منزل کو کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب پتہ چلا جو گناہگار کو منزل ولایت پر فائز کر سکتی ہے اسے ایمان کہتے ہیں. میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں آپ کو عرض کروں ایمان کا اگلا معنی ہے طمانینۃ النفس. اب یہ منزل آپ سے تھوڑی وزنی ہے، اسے آسان کر لیتے ہیں. کہتے ہیں قرآن حکیم میں نفس کی جو قسمیں ہیں اس میں نفس امارہ ہے جو گناہوں کا پتلا ہے، نفس لوامہ ہے، نفس ملہمہ ہے، نفس سلیمہ ہے، تفسیر میں نفس سلیمہ ہے، پھر نفس یعنی مطمئنہ ہے. یہ وہ منزل ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تم نے سبحان اللہ نہیں کہا اس لیے کہ یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آنے والی. میں عرض کر رہا ہوں بس ایک جملہ سن لیں، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں جو تبدیل کر سکتا ہے اسے ایمان کہتے ہیں. اچھا بھئی آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی یہ بات؟ کیا سمجھ آئی آپ؟ گناہگار نے ولی ہونا ہے، ایمان کی طاقت کو مضبوط کرو. اور میرے پاک رب جی بادشاہ میں قرآن حکیم میں جتنے احکامات جاری کیے ہیں، اگر وہ احکامات میں آیتیں پڑھنا شروع کر دوں تو کو 20-25 منٹ میں لے جاؤں گا اس بات پر کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. بھئی روزہ وہ رکھے جس کے پاس ایمان موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. بھئی نماز کی طرف وہ آئے جس کے پاس ایمان موجود ہے. مطلب اس ترتیب میں اگر میں پڑھوں گا تو بات تو بڑی دور چلی جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دولت ہے کون سی؟ کہ شاباش بیٹا شاباش میرے بچوں، کون سی دولت ہے؟ اس کا گودام کون سا ہے؟ بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سے بینک اکاؤنٹ میں رکھی جاتی ہے؟ اللہ جی سورہ حجرات میں اس کا جواب دیتے ہیں. 49 نمبر سورہ ہے اور مجھے 14 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے اور 15 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھوں جی میں؟ نہیں ایسے نہیں کہتے، پڑھو نہیں کہتے، کہتے جی سبحان اللہ. توجہ کریں جی میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. فرمایا یہاں سے قالت الاعراب آمنا. اللہ فرماتا ہے محمد جی گراں تو کچھ لوگ آئے ہیں. گرائیں کہتے ہیں نا آپ کے علاقے میں، گراں کہتے ہیں. اللہ جی فرماتے ہیں محمد جی گراں تو کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ بڑے سادے ہیں کہ وہ پیان دینے اسا مومن. اچھا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. محمد سائیں آپ انہوں فرما دیو تسی مومن نہیں ہو ولیکن قولوا اسلمنا. اجے تساں اسلام قبول کیتا ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. وہ جڑا ایمان ہے نا وہ تواڈے دل وچ اجے نہیں آیا. یہ دا مطلب ایک گل دی ونڈ ہو گئی ہے. ایمان ایتھے ہونا. جنہوں سمجھ آ گئی ہو چپ کیوں بیٹھا ہے؟ نہیں مزہ آیا بھائی جی. اس جوانی نو اگلا نہیں جڑی قرآن سے نہیں بول دی پئی بھائی.
پھر دسو مینوں ایمان کتنے ہوندا ہے؟ دل وچ نہیں۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، مجھے یہاں سے ایک آیت نمبر پھر 8 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، یہ 7 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، یہ میرے سامنے ہے، توجہ کرو بیٹا میرے ول، بابا جی ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میرے ول دیکھو تاکہ میں آیت پڑھا۔ مالک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ جی فرماندے نے جدوں میں انہاں دے دلاں وچ ایمان دا پیار ویکھیا نا تے میں انہاں دے دلاں نوں ایمان دی زینت بنا دتا۔ اے دا مطلب ہے ہن مینوں دسو ایمان کتھے ہوندا ہے؟ جیوندے رہو بھائی، بڑا خوبصورت سن دیو پے بھائی۔ میں سورہ مجادلہ پڑھ رہا ہوں، 58 نمبر سورہ ہے، اور مجھے 22 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے، اور یہ آخری آیت ہے، بڑی لمبی آیت ہے، اس پہ اگر خطاب ہو تو بڑا جاندار خطاب ہوتا ہے، لیکن ابھی میں درمیان میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے رہا ہوں۔ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ بندے ہو نے جنہاں دے دلاں تے اللہ اپنے قدرت دے ہتھاں نال ایمان لکھے آئے۔ بھئی ہن مینوں دسو ایمان کتھے ہوندا ہے؟ یہ مطلب ہے اللہ جی فرمایا سی کہ او جڑے دل والے جی نے نا قرآن بھی ہدایت انہوں نے دے دے۔ مجھے یہاں سے ایک آیت سورہ مومنون سے یاد آ رہی ہے، 23 نمبر سورہ ہے اور پہلی آیت ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلحا، قد دا معنی ہوندہ ہے شک نہ کرے آجی، افلحا دا معنی ہوندہ ہے مراد کو پہنچا، مطلب ہوندہ ہے کہ او کامیاب ہو گیا ہے۔ کامیاب بھئی جدی کامیابی دی سند مصطفیٰ دا رب دے وے وہ کڈا کو کامیاب ہو گئے گا۔ اللہ جی کدی گل پہ فرمان دے فرمائے قد افلحا، شک نہ کریا جی او دی کنڈ نہیں لگ دی، او دی کنڈ نہیں، مالک کی دی؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، او جڑا دل والا ہے نا انہوں خیر ہی خیر ہے، او جڑا دل والا ہے۔ کی ترجمہ ہے او جڑا؟ اللہ جی وہ دل والا کون ہے؟ فرمایا ایمان والا ہے۔ مالک جی وہ ایمان والا کون ہے؟ فرمایا وہی دل والا ہے۔ جڑا دل والا ہے نا وہ ایمان والا ہے، تے جڑے دل دے مریض بیٹھے ہو وہ سبحان اللہ۔ مالک پہ فرماتا ہے جڑا دل والا ہے نا وہ ایمان والا ہے، اور جڑا ایمان والا ہے نا وہی دل والا ہے۔ اچھا وہی گل سنو، میری گل سنو، تو اڈے وچ کسی نے نماز جنازہ ہوندی؟ بابا جی ہوندی؟ بس تو ان کلیاں جنہوں ہوندی ہاتھ کھڑا کرو میں ویکھنا۔ اچھا بھئی پتر تینوں ہوندی سنا لیں گا، اٹھ کھڑا ہو سنا لے بھی سارے دا ساتھ دے آجے، کلہ نہ چھڑے آجے، کھڑا ہو بھئی، کھڑا ہو میرا پتر، تیرا کی نہ ہے؟ حسن ماشاءاللہ، اللہ بھئی اس بچے دی عمر دراز کر۔ تسی آمینی آہ لو، او پھٹے دے او چڑے ہے، تسی دی آمینہ کو جی پتر نماز جنازہ دی جڑی دعا ہے وہ ذرا شروع کر دیں۔ کس طرح اللہم اغفر لی، ایدہ معنی میں اللہم اے اللہ، اگے کیے جی اے اللہ ساڑھے زندیانوں بخش دے، اجے نہیں پھر سنو، اے اللہ ساڑھے زندیانوں بخش دے، اجے نہیں کوئی بھی زندہ بیٹھا، پھر پہ پڑھنا اے اللہ ساڑھے زندیانوں بخش دے، ہو نہ کہ پڑھ اے اللہ ساڑھے جڑے دنیا تو چلے گئے نے انہاں نوں بخش دے۔ اگے اے اللہ جڑے جنازے چاہ گئے نے نا کٹھے ہو گئے نے نا سارے کام چھڑ کے آ گئے نے جنازہ پڑھنا لے سارے انہوں بخش دے۔ اچھا جی اگے اللہ جی جڑے کام تے گئے نے نہیں آ سکے گھر بیٹھے نے بازار اچ نے جتھے جتھے نے سارے نو بخش دے۔ اچھا اگے جی اے اللہ جی جڑے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے پیچھے نہیں کل چھڑے آئے تے بیٹھے نے نہ سارے نو بخش دے۔ اگے جی نہیں وہ کبیر نا اے اللہ جڑے ساڑھے وڈیرے بزرگ نے نا سیانے وہ سارے بخش دے۔ اچھا جی نہیں وہ ذاکر نا اے اللہ ساتھ دیو یارو دا رلو نال رلو دے اکو دسو ذاکر نا اللہ ساڑھے سارے بندے بخش دے۔ اگے بھائی اے اللہ ساڑھے ساریاں پردے دار خواتین بخش دے۔ اگے بھائی اللہم
نہیں وہ آگے چلے نا یار، آگے چلو بھئی، آگے چلو. اللہم من، اے اللہ جی جنی دیر تک زندہ رکھے نا، جنی دیر تک زندہ رکھے نا، جنی دیر تک زندہ رکھے منا، اے اللہ جنی دیر تک زندہ رکھے نا میرے پلے اسلام رہنا چاہیے. ومن توفیتہ، نہیں یار تو چھیتی پڑھ گیا ہے، جملہ ایک چھوٹ گیا ہے. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ جی موت نہ آئے جنی دیر تک میرے دل وچ ایمان نہ آ جائے. سمجھ آئیے گل دی کی سمجھ آئیے؟ یعنی بندے میت سامنے رکھ کے آندے نے زندگی اسلام نال ہو جائے، موت تے ایمان نال ہی چاہیے. موت قد نال چاہیے. اچھا بھی اللہ جی پہ فرمایا کہ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. اوہ بیٹا بات آپس میں نہیں کرنی ہے. ایک سمجھے کہ چھوٹی سی کلاس لگی ہوئی ہے نا، لغوی مباحث چل رہی ہیں، قرآن حکیم کی آیات چل رہی ہیں، آپ کوارڈینیشن کر رہے ہیں، اس میں پورا ایک جو ہے نا لیکچر ٹائپ بنا ہوا ہے. تو یہ بزرگوں کا فیض چل رہا ہے تو سبحان اللہ کہیں بیٹھ کر. اچھا میری طرف دیکھیں، ادھر ادھر نہیں دیکھیں. کتھے ہوندہ ایمان؟ بس خیر ہو گئی، میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا، میلاد قرآن دا مشن پورا ہو گیا، بندیاں نو کوئی شے لب دی پئی آ. اچھا یہ جڑا فرمایا تھی وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تُساں اسلام قبول کیتا ہے. میں تو انہوں پوچھ سکنا کہ یہ اسلام کتھے ہوندہ ہے؟ نہیں، اتھے ایمان ہوندہ ہے. اللہ اکبر. کیا چکر ہے قبلہ، ہمارا منبر قرآن سے دور ہے. ہم نے اپنی قوم کو قرآن حکیم سے دور کر دیا ہے. آپ اندازہ کر لیں گے ہمارے اصحاب منبر جو ہے ایک آیت پڑھیں گے، اس کے بعد بس چھٹی. پھر 2 گھنٹے بھی خطاب ہو تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. قوم کو یہ نہیں پتا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، فرق کیا ہے. نہیں کوئی فرق ہے، کوئی فرق. ایک کاکا میرے بلے اللہ جی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. جب اللہ کسی کا افسوس ہے مجھے، جب اللہ کسی کا سینہ کشادہ فرماتا ہے تو اس کے سینے میں اسلام آتا ہے. اسلام کہاں آتا ہے اور ایمان کہاں آتا ہے؟ ہونتے میرے والے رکھو سارے ایتھے ہوندہ ہے اسلام تے ایتھے ہوندہ ہے ایمان. ٹھنڈا بولے افسوس ہے مجھے. اسے کیا کہتے ہیں؟ صدر. اسے کیا کہتے ہیں؟ اور اسے کہتے ہیں قلب. اچھا اسے فواد بھی کہتے ہیں، قرآن حکیم میں اس کو فواد بھی کہا ہے. فواد اور قلب میں کیا ڈیفرنس ہے اس وقت بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا. کسی وقت بات کر لیں گے کہ فواد دل ہے تو پھر قلب کیا ہے، قلب دل ہے تو پھر فواد کیا ہے. یہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے. کبھی گزارش پہ کرنا کہ ایتھے اسلام ہے تے ایتھے ایمان ہے. ادھر نہ صدر ہے، ادھر نہ قلب ہے. چپ بیٹھو. اللہ جی فرماندے نے الذی یوسوس فی صدور الناس. او جڑا شیطان ہے نا او سینے والیاں تے اٹیک کر لیندہ ہے، بندہ دل والا ہو جائے تے او دے بھی ہتھی نہیں چڑھتا. سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو دولت ہے دل میں اس کا نام ہے ایمان. معنی بھی سمجھ آ گیا، یہ ہے کیا؟ چوب بیٹھو. ایتھو تقریر شروع ہونے لگی، یہاں سے کتاب شروع ہوگا.
کہ بھئی وہ ایمان ہے کیا. یہ جو آپ نے ٹائٹل دیا ہے آج کے اشتہار کا، وہ تقریر تو یہاں سے شروع ہوگی. بھئی سارے بولو بھئی گناہگار نو ولی کون کر سکتا ہے؟ ایمان. نہیں بولے سارے، نہیں بولے یار سارے. ہاں گناہگار نو ولی کون کر سکتا ہے؟ اے نمازہ کدیاں قبول ہو سکتیاں نے؟ ایمان دیاں. روزے کدے قبول ہو سکتے نے؟ اے قرآن کنو ہدایت دیندہ ہے؟ شفا کنو دیندہ ہے؟ دل مضبوط کدہ کردہ ہے؟ صراط مستقیم کنو یاد کراندہ ہے؟ بھئی قرآن حکیم فیضان کنو دیندہ ہے؟ رحمت کنو دیندہ ہے؟ ہوں آندہ کتھے وے تے وہ شے کی ہے. بھئی جیوندے رہو تواڈی خیر ہوئے. تسی یہ تو تک ہی جواب دے سکتے ہو جتو تک تساں سن لیا ہے. ہون گالے تو اگے ٹرنی ہے. ہون گالے تو اگے ٹرنی ہے. ہون تو شاکھنا تے ٹور پہندی ہے. نہیں تے میں دعا لے لینا تے میں ٹور جانا واپس. جدہ دل کر دے گال لگے ٹورے وہ چپ کیوں بیٹھا ہے؟ ہون میں نو دسو کیڑی شاہوے دلے چھے؟ ایمان. کیڑی شاہوے؟ او کی شاہوے. نہیں بیٹا غلط جواب نہ دے. سوال کر لے، آپ بتائیں جی وہ کیا ہے. دل دیتے اندر ہو اس ہے کی ہے. ویکھو پتر گزارشے وے جد اوئے کاکا